السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ ایک نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے۔ احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور سابق صدر آصف علی زرداری کو 29 مئی کو طلب کر لیا ہے۔ اب سوال یہی ہے کہ ایک پرانے کیس میں 2 سابق وزیر اعظم اور ایک سابق صدر کو کیوں طلب کیا گیا ہے؟ یہ واقعی کرپشن کا کوئی کیس ہے یا حکومت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ان رہنماؤں پر دباؤ ڈال کر مزید کچھ مراعات اور مدد چاہتی ہے؟ 2/3 اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے حکومت کو آئین میں 18ویں ترمیم میں اپنی پسند کی ترامیم کے لیے ان جماعتوں کی حمایت کی ضرورت ہے۔ پہلے تو جو نوجوان دوست نہیں جانتے انہیں بتا دوں کہ توشہ خانہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ دوستوں کو میں نے سنا وہ اسے توشہ خان کہہ رہے ہیں۔ توشہ خانہ سے مراد وہ خاص محکمہ یا شعبہ جہاں حکمرانوں کو ملنے والے تحائف جو دوسرے ممالک کے حکمران دیتے ہیں جب وہ دوروں پر جاتے ہیں یا آتے ہیں، انہیں جمع کرایا جاتا ہے توشہ خانہ میں۔ صدر یا وزیر اعظم کا یہ اختیار نہیں ہوتا ہے کہ بحیثیت صدر یا وزیر اعظم دوسرے ممالک کے سربراہان جو قیمتی گاڑیاں، قیمتی ہار یا کوئی بھی چیز دیتے ہیں تو اسے اپنے پاس رکھ لے، بلکہ اسے توشہ خانے میں جمع کرانا ہوتا ہے، اس کا باقاعدہ اندراج ہوتا ہے۔ تاہم صدر یا وزیر اعظم کا یہ اختیار ہے، اگر وہ اس کی مناسب قیمت ادا کریں تو وہ اسے خرید سکتے ہیں۔ اب نواز شریف، آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی پر الزام ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ سے یہ چیزیں خریدی ضرور، لیکن خریدی غیر قانونی طریقے سے۔ نیب کے مطابق آصف زرداری اور نواز شریف نے یوسف رضا گیلانی سے غیر قانونی طور پر گاڑیاں حاصل کی۔ آصف زرداری نے گاڑیوں کی صرف 15% ادائیگی جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے کی۔ اب نیب کے مطابق لیبیا اور متحدہ عرب امارات سے بھی آصف زرداری کو بطور صدر گاڑیاں تحفے میں ملی۔ آصف زرداری نے گاڑیاں توشہ خانہ میں جمع کرانے کی بجائے خود استعمال کی۔ نواز شریف پر الزام ہے کہ نواز شریف 2008 میں کسی بھی عہدے پر نہیں تھے، لیکن یوسف رضا گیلانی نے سیاسی رشوت کے طور پر نواز شریف کو 2008 میں بغیر کوئی درخواست دیے کہ انہیں گاڑی چاہیے توشہ خانے سے گاڑی دے دی۔ گاڑیوں کی ادائیگی عبدالغنی مجید نے جعلی اکاؤنٹ سے کی۔ انور مجید نے انصاری شوگر ملز کے اکاؤنٹ سے 2 کروڑ روپے سے زائد کی غیر قانونی ٹرانزیکشنز کی۔ انور مجید نے آصف زرداری کے اکاؤنٹ میں بھی 9.2 ملین روپے منتقل کیے، جبکہ عبدالغنی مجید نے 37 ملین روپے کسٹم کلیکٹر اسلام آباد کو بھی ٹرانسفر کیے۔ نیب کا الزام ہے کہ نواز شریف، آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی نیب آرڈیننس کی مختلف دفعات کے تحت کرپشن کے مرتکب ہوئے۔ چند دن پہلے تک یہ خبریں آ رہی تھیں کہ اپوزیشن جماعتوں اور حکومت میں معاملات طے پا گئے ہیں اور عمران خان کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد بھی نہیں لائی جائے گی۔ آصف زرداری کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی تھیں کہ ان کی طبیعت کافی خراب ہے۔ اب اچانک پرانی فائلوں کو جھاڑ پہنچ کر دوبارہ سے احتساب عدالت بھیجنے کے معاملے پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ کوئی کہہ رہا ہے 18ویں آئینی ترمیم میں بعض ترامیم کے لیے اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف شکنجہ کسا جا رہا ہے۔ اگر معاملہ طے نہ پائے تو آصف زرداری، مریم نواز اور شہباز شریف کی گرمیاں جیل میں گزرے گی، انہیں دوبارہ جیل بھیج دیا جائے گا۔ اس لیے بہت سے وزراء یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ 18ویں آئینی ترمیم ہو جائے گی۔ کچھ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اس سال دسمبر سے پہلے ہو جائے گی۔ اپوزیشن زبانی کلامی جو مرضی کہے، لیکن پارلیمنٹ میں حکومتی ترامیم کی حمایت کی جائے گی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب بلیک میلنگ پر اتر آئے ہیں۔ دیکھتے ہیں وہ کہاں تک جاتے ہیں اور کیا معاملات طے پاتے ہیں۔
دوسری طرف حکومت نے ماسک پہننے کو لازمی قرار دے دیا ہے، اب پوری قوم کو ماسک پہننا پڑے گا۔ کورونا وائرس نے پوری دنیا ہی تبدیل کر دیا ہے۔ پاکستان میں 15 کروڑ لوگ کورونا وائرس سے کسی نہ کسی طرح متاثر ہوئے ہیں۔ لوگوں کی پریشانی دیکھتے ہوئے وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان وزیر اعظم کے ساتھ ہیں، جبکہ سندھ حکومت کے کچھ تحفظات ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اعتراف کیا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کے حوالے سے ایک دو صوبوں کو اعتراض تھے۔ انہوں نے صوبوں سے بھی اپیل کی ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کھول دی جائے۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس سال تک کورونا وائرس کی کوئی ویکسین نہیں تیار ہو سکتی اور وائرس کا اس کے بغیر علاج ہی نہیں۔ لاک ڈاؤن یہی ہے کہ لوگوں کو بند کر دے، وائرس نہیں پھیلے گا، لیکن وائرس ختم نہیں ہوگا۔ ووہان اور جنوبی کوریا میں دوبارہ کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ وائرس تو ہے، جب بھی لوگوں کو ملنے کا موقع دیں گے تو وائرس پھیلے گا۔ ہمیں اس وائرس کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا۔ بہرحال وزیر اعظم کی بات درست ہے۔ لاک ڈاؤن کے باعث اب تک لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اکثریت کے ذرائع آمدن کم ہو گئے ہیں، آمدنی کم ہو گئی ہے۔ بڑے بڑے بزنس مین اور صنعت کار بھی پریشان ہیں۔ انہیں چاہے مالی نقصان نہ ہو رہا ہو، لیکن ان کا مالی نقصان یہ بھی ہے کہ انہیں کوئی مالی فائدہ نہیں ہو رہا، جبکہ غریب دیہڑی دار 2 وقت کی روٹی کے لیے متاثر ہیں، پریشان ہیں۔ حکومت کا دعویٰ تو یہی ہے کہ وہ عوام سے کچھ نہیں چھپا رہی اور سچ بول رہی ہے۔ حکومت کی طرف سے جو اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں وہ درست ہیں۔ اب دیکھتے ہیں عوام حکومت کے بتائے ہوئے SOPs پر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال احتیاط بہت ضروری ہے۔ دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔